آج ان کی زبان اور ان کے الفاظ اور ان کی باڈی لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بڑا اہم دن. آج ہمارے بڑے قریبی ساتھی عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آیا ایک اینکر صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. گھر پہ نجی ٹی وی چینل کے بڑا انٹرسٹنگ کچھ سوالات ضرور اٹھتے ہیں. میں آپ کے ذہنوں میں ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں. 5 مہینوں سے عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ دن رات ادھر ادھر بات چیت کرنی، میٹنگز میں، مختلف جگہوں میں. کبھی انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کبھی کسی قسم کا تذکرہ نہیں کیا جو آج وہ بات چیت ہو رہی تھی. آج جو سلسلہ چل رہا تھا وہاں پہ عثمان ڈار صاحب، جن کو میں ذاتی طور پہ ایک بہت نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار شخص بھی ہیں، بہادر شخص بھی ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے شخص ہیں. آج ان کی زبان اور ان کے الفاظ اور ان کی باڈی لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں خواتین و حضرات کہ کسی کو ایک انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن 1 مہینے کے لیے رکھا جائے، قید تنہائی میں رکھا جائے، اس کے ساتھ طرح طرح کا تشدد کیا جائے، اور اچانک ایک دن اس کو نمودار کر کے ایک میڈیا پرسن کے گھر پہ ان سے ایک چائے کے کپ کے اوپر انٹرویو دلایا جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو جس طرح پنجاب پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے، تو یہ تو سٹیجڈ انکاؤنٹر تھا، اس کا صاف ظاہر نظر آ رہا تھا. جس طرح کہ وہ پنجاب پولیس والے کہتے ہیں، عدالت کو دکھاتے ہیں کہ جی قیدی بھاگ رہا تھا اور ہم نے گولی مار دی، اور وہ جب فوٹو دیکھتے ہیں جج تو ان کو نظر آتا ہے کہ جی قیدی کے تو پیروں میں بھی بیڑی تھی اور ہتھکڑی لگی تھی، تو کدھر بھاگ سکتا تھا، کیا کر سکتا تھا؟ یہ تو وہ آج سٹیج انکاؤنٹر ہوا ہے بدقسمتی کے ساتھ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ. آپ یہ بھی اندازہ لگائیں، عمر ڈار صاحب نے کل شام کو ہی ایک ویلاگ انہوں نے ریلیز کیا. وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ عثمان ڈار صاحب کو ریلیز کیا جائے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی مثبت باتیں، پازیٹو باتیں. آپ مجھے یہ بتائیں خواتین و حضرات، ایک شخص جس کی والدہ، جس کے خاندان کے گھر پہ توڑ پھوڑ کیا جائے، جن کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، ان کو رات کے اندھیرے میں آ کے پورے خاندان کو دربدر کیا جائے، ان کی فیکٹری کو سیل کیا جائے، ان کے گھر کو سیل کیا جائے، اس سے کیا عکس کرتے ہیں آپ؟ یہ تو بالکل ایک بنانا ریپبلک کی طرح ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا، پھر آگے ہم لوگ جاتے ہیں، سٹیج انکاؤنٹر کی بھی میں نے بات کر دی. ان کے بھائی عامر ڈار کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پورا بھونڈا طریقہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک پورا نیریٹو بنایا جائے. وہ بھی دم توڑ گیا. ساری کی ساری چیزیں، پوری دنیا کو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ پرانا وہ دور نہیں ہے جس وقت صرف ایک مساوات اخبار ہوتی تھی یا کوئی اور پاکستان ٹائمز اخبار ہوتی تھی اور بس اس پہ جو بات آ گئی سو آ گئی. نہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اسی وقت جو ہے وہ ری ایکشن آ جاتا ہے. خواتین و حضرات، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ، اور اس سوشل میڈیا کے توسط سے یہ بات جب اب آگے جائے گی، ہمارے 3 اور ساتھی ہیں زیر حراست، وہ بھی انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز میں ہیں. اس پہ میرا بھائی فرق حبیب صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صداقت عباسی صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں. کیا اسی طرح کے مختلف میڈیا چینل یا اینکر پرسنز کے گھر پہ ان کے اسی طرح کے انٹرویو ہمیں سننے کو ملیں گے؟ اس چیز کو بند کر دیں خدا را. 90 دن الیکشن کی طرف جائیں. جس طرح کے عثمان ڈار صاحب نے اپنے اس سٹیج انکاؤنٹر میں واضح طور پہ ایک بات کی کہ ووٹ عمران خان صاحب کا ہے. سیالکوٹ میں چاہے وہ لڑیں نہ لڑیں، وہ بات کی باتیں ہیں. انہوں نے صاف ظاہر کر دیا ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے.
خواتین و حضرات ایک بات یاد رکھیے گا، ووٹ میرے رب کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ہے، اور اگلے وزیر اعظم پاکستان جو مرضی کوئی کرے، جب رب کا حکم ہوتا ہے رب کا حکم ہوگا انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ آج کل جو گہما گہمی ہے سیاسی، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، چونکہ میاں صاحب کی پاکستان واپسی ہے اور اس کو لے کر پی ایم ایل این بہت زیادہ کمپین چلا رہی ہے کہ کسی طرح، چونکہ نواز شریف لندن سے پرواز بھریں گے اور لاہور ایئرپورٹ پر آ کر اتریں گے، لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر ڈائریکٹ پہنچیں گے مینار پاکستان لاہور، اور وہاں پر ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کریں گے، جس کا کہا جا رہا ہے 10 لاکھ کے قریب لوگ لائیں گے۔ جو اس دن جلسی دیکھی اور لوگوں نے اس جلسی کا سوشل میڈیا پر جو حال کیا ہے اور جو الیکٹرانک میڈیا پر اس کا مذاق بنا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک چھوٹی سی تنگ سی گلی میں جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو جلسے کا نام دینے کی کوشش کی گئی، ناکام کوشش، لیکن وہ ایک چھوٹی سی جلسی جو کسی بھی علاقے کا ایک ہارا ہوئے میں نے بھی یقین مانیے گا کر سکتا ہے اس طرح کی جلسی، جو چیف آرگنائزر ہیں پی ایم ایل این کی، جو جلسی انہوں نے کی اور وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی ویڈیو سامنے آئی کہ ہم لوگوں نے ایک ایسی ایپ متعارف کروا لی ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص جلسے میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے، ویلکم کے لیے گیا ہے یا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، دھمکی بھی کام نہ آئی۔ اور اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی کہ وہ ہونڈا 125 اور دوسری تیسری چیزیں دیں گے۔ بریانی تو فیل ہو چکی تھی آلریڈی ان کی، چونکہ خان مقبول ہی اتنا زیادہ ہے اور بریانیاں کام نہیں کر رہی، لوگ بریانی کھا کر بھی ووٹ دینے کا نام نہیں لے رہے۔ پھر وہ موٹر بائک کی وہ کہانی سامنے آئی، موٹر سائیکل کی، کہ وہ دیں گے۔ اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کسی طرح لوگوں کو نکال سکیں، لوگوں کو نکال کر کسی طرح نواز شریف کا ایک جرحانہ قسم کا استقبال کیا جا سکے، لیکن بہرحال اس پر ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب بھی کوشش کر رہے ہیں، جلسی کو دیکھ کر لگا نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد، اس کا 10% بھی اگر نکال پائیں تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا پی ایم ایل این کا، لیکن حالات سے نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، سینیٹر عفنان اللہ اور جناب شیر افضل مروت صاحب کے درمیان شدید قسم کی تلخ کلامی ہوئی، ہاتھ مارا، کیا کہتے ہیں اس کو، مکوں گسوں کا استعمال ہوا، زادانہ طریقے سے استعمال ہوا۔ اس پر شیر افضل مروت صاحب نے ایک جو سٹانس لیا کہ میں نے اس کو مارا، عفنان اللہ نے کہا نہیں میں نے اس کو مارا۔ پھر ایک جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ سینیٹر عفنان اللہ جو ہیں انہوں نے شیر افضل مروت کو جو ہے اچھی خاصی پھینٹی لگائی، اور ہوا کیا ہوا یہ کہ سینیٹر عفنان اللہ جو تھے وہ اٹھ کر عدالت پہنچ کے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کروا دی، اور اب لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی ہو سکتے نہ بھی ہو، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا صلح صفائی ہو جائے گی، معافی تلافی شاید شیر افضل مروت کو کرنی پڑے یا ان کو کرنی پڑے، بہرحال اس پر کچھ بھی ابھی میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ وہ ان کے درمیان ہو جائے گی صلح صفائی، اور اللہ کرے ہو جائے۔ لیکن یہ جو معاملے چل رہے ہیں آج کل، دوسری جانب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، تو اللہ سب پر خیر و عافیت والا معاملہ کرے اور ملک کے اندر بہتری والا معاملہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔